مصطفیٰ 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 اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل وسلم على قلب سيدنا محمد في القلوب وصل وسلم على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد في القبور وعلى آله وصحبه بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام حضرت محترم عمران پاشا صاحب قبلہ کنجج نشین جنیدی البغدادی اکرمہ اللہ تعالی، علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین، احباب طریقت، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ اور ہم آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا شرف غلامی جو حاصل کیے ہیں اس کا ہم جائزہ لیں. ہم غلام ہیں، غلامی کے آداب کیا ہیں، غلامی کس انداز کی ہوتی ہے، غلاموں کا فریضہ کیا ہوتا ہے، اس کا ہم جائزہ لینے کے لیے حضرت عمران پاشا حفظہ اللہ نے ہم سب کو مدعو کیا. 1400 سال سے آج تک، بلکہ آقا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت با سعادت سے پہلے سے دو گروپ موجود ہیں. ایک آقا پر نثار ہونے والا
اور ایک آقا کی مخالفت کرنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت سے سینکڑوں برس پہلے قبیلہ قریش کے لوگ ہر جمعہ، جو آج جمعہ کہہ رہے ہیں، اس وقت کا دن مقرر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کیا کرتے۔ تو دراصل جمعے کا دن خود آقا کی ولادت سے سینکڑوں برس پہلے جشن ولادت گویا منایا جاتا تھا۔ اور پھر آج بھی جب جمعہ ہے تو وہ بھی عظمت و رفعت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی ایک تجلی ہے۔ جب مدینہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ افروز ہوئے، مدینہ پاک میں ابھی ابھی لوگ ابتدائی اسلام رکھنے والے تھے، جمعہ کا دن تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، ادھر بازار بھر گیا، لوگ یہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ کر وہاں پہنچے تک لوگ بازار سے اشیاء خرید لیں گے اور ہم کو نہ ملیں گے، بلیک مارکیٹنگ ہو جائے گی اور ہم کو نقصان ہوگا، کیونکہ ابھی ابتدائی اسلام تھا، ایک ایک کر کے مسجد کے باہر نکلنے لگے، مسجد میں چند لوگ رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پڑا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیچھے۔ اس کے بعد کیا آیت پڑھو گے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ مختصر یہ کہ اس کا مفہوم کہ نماز جمعہ کے نماز پڑھے گا تم چلے جاؤ، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، لیکن اے محبوب یہ لوگ جو چلے گئے ہیں، کہاں چلے گئے؟ بازار میں، وہ ترکو کا خائبہ، آپ کو منبر پہ آنے کا چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر کا نزول ہو رہا، یعنی آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ ہیں تو سب یہ بھی یہاں بیٹھے رہنا چاہیے، آپ ان کو چھوڑ کر آپ کو اچھا نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، بازار میں جاؤ، خود جاؤ، آقا کی موجودگی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت کو داخل ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ ارشاد، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے لباس کو بلند کیا، آپ کی سماعت کو، آپ کی بصارت کو سر تاپا۔ ایک بال منہ مبارک کی بلندی کا علامت کیا دیکھتے؟ بلند ہی بلند، پھر کوئی سی بلندی؟ مثال کے طور پر ایک عہدہ ہوتا ہے، عہدے پر اس پر ریٹائرمنٹ ہو گیا، کیا تھے؟ بولے سپرنٹینڈنٹ تھے، اس کے بعد کوئی عہدہ ہی نہیں، وہ فلاں تھے، صدر تھے، وہ فلاں ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بلندیوں کے لیے اللہ یہاں تو فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دوسرے مقام پہ کیا بات؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی ساتھ پچھلی ساتھ سے بہت بہتر ہے۔ یعنی آپ کل جس مقام پر تھے آج اعلیٰ مقام پر ہے، آنے والے اور اعلیٰ مقام پر ہوں گے،
یہ 1400 سال پہلے کا اعلان ہے. 1400 سال سے آج تک کس بلندی کو پہنچی ہے شان، اس وقت کی بلندی کو ہی کوئی جاننا مشکل تھا. معرفنا کا حق معرفتک، انتہا پوری آقا کو جاننے کے بعد بھی جاننے والوں نے یہ کہا کہ آپ کی معرفت، آپ کی پہچان ہمارے لیے ناممکن، ہم نہیں پہچان سکتے آپ کی شان. اللہ کہاں ہے آپ ہمارے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ؟ کون سی مخلوق ہے جس کے ساتھ پیارے آقا نہیں ہے؟ جہاں جاؤ وہاں آقا، خبر میں جاؤ وہاں آقا ہے. کہاں؟ یہاں آقا ہے، وہاں آقا ہے. ہم کو احساس نہیں ہے کہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے ہم عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کتنی قوموں پہ عذاب نازل کیا ہے. جتنی پچھلی قوموں پر کسی کو ڈبا دیا پانی میں، کسی کو آگ، کسی کو ایک چیخ کے ساتھ، کسی کو پتھر اٹھا کر پورے پھینک دیا گیا. کونوا قردۃ خاسئین، بندروں کی صورت بنا دی گئی کسی. لیکن اللہ فرماتے ہیں نافرمانی کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اتنی شرارتیں، اتنی بدماشیاں ہو چکی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عذاب دیں، لیکن وانتا فیہم میں محبوب آپ ان میں ہمیں کیسا عذاب رکا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ وانتا فیہم 1400 سال پہلے نہیں، ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں. حیات ہے تو قیامت تک وہ جو قوموں پر عذاب نازل ہوا وہ عذاب ہم پر نہیں ہے، اور کوئی اس سے زیادہ برائیوں میں مبتلا. آج ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا ہے ناموس رسالت کا. لیکن میں عرض کروں سب سے بے ادب، سب سے گستاخ ہم ہیں جو غلامی کا اعلان کرتے ہوئے، غلامی کا ہم اعلان نہ کرتے، کچھ کرتے تو کچھ ہم تو نہیں. ہر ایک کو اپنے اندر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی اولاد کو کچھ نصیحت کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے ادب ہے، میری بات نہیں سنتا ہے. اللہ اکبر. 1400 سال سے اعلان ہو رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. غور کرو، ایک حکم دیے صاحب بچے کو بیٹھے تو شام میں آٹے کے کام کرتے رکھنا. شام میں آئے بچہ نہیں کیا، بلاؤ، بولتے بھاگتا ہوں، کیونکہ وہ کام نہیں کیا ہے. باپ کے سامنے آنے کے لیے ہیبت کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، کیا جواب دوں، چھپ جاتا ہے. وہ کام کر کے سامنے آتا. لیکن ہماری پٹائی کا عالم ہم کو ساتھ 5 وقت نماز والوں کا بول رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو چھوڑ ہی دو، ان کی گنتی نہ کرو. نماز پڑھنے والے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر. اللہ کے سامنے پٹائی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ بلا کہا میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو. رسول اللہ کی کتنی چیزوں کو چھوڑ دیا، کتنی سنت کو. تو سب سے بڑا ہے تیرے نبی کی سنتوں کو مٹا کے آیا. یہ نام اسے اختیار نہیں ہے. ان کے لیے تو جائز جو چاہے کرتے رہو، ان کو فی النار والسقر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ان کو نکالا نہیں جائے. لیکن ہم کام کو اپنا جائزہ لینا. بات بڑی طلب تو دکھ رہی ہوگی لیکن ضرورت کی بات. آج بے شمار
چونکہ تجربہ کے طور پر ہے، میں خود برسا برس سے تعلیم و تعلم درس و تدریس میں رہنے کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں مسئلہ مجھے معلوم۔ نماز ہی کے مسائل اگر پوچھنے بیٹھ جائے تازہ تو کب پڑھے تھے، 60 سال پہلے اب یاد رہتے نہیں بول سکتے، لیکن جو ضروریات ہے روزانہ جو معمولات ہے ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ ایک مسلمان مسجد میں مصلی کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مصلی خالی مقتدی نہیں، وقت پڑے تو وہ مصلی پر جانے کے دائر بنے، لیکن وہ بننا تو چاہیے اپنی نماز صحیح۔ روزانہ 1-2 نوجوان حضرات یا بزرگ حضرات یہاں بیٹھا ہوں، کوئی بڑائی کے لیے نہیں، صرف نصیحت کے لیے، دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کون سی کلاس میں ہے آپ؟ میں وہ بی ٹیک کر رہا ہوں۔ اچھا، ارے وہ پڑھا تھا، وہ 10 بارے پڑھ کے پڑھنے چھوڑ دیا تھا۔ بی ٹیک کا فارغ ہو رہا ہے، قرآن مجید اب تک نہیں پڑھا۔ اچھا میں نماز تو اس میں نماز پورے پڑھ میرے ساتھ لفٹ کے لیے، آج کی بات ہو لفٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ کرا سکتا نماز پڑھتے ہیں پڑھتے آدھی کے بعد آتا بولا میاں وہ یاد آ رہا ہے، مطلب اطمینان سے پڑھنا روز پڑھتے رہتے، بچپن میں پڑھیے اتحیات واجب ہے پڑھنا، نمازی نہیں ہوتی، سارے رمضان میں پورے نمازاں پڑھ لیے، اتحیات یاد نہیں ہے، نماز پوری حالت ہو، پھر بھی وہ دوسرے اذکار مسنون ہے، اگر یاد نہیں چھوٹ گئے تو نماز تو ہو جاتی، اتحیات کے بغیر نماز نہیں ہو۔ سورہ چونکہ امام صاحب کے پیچھے سنتے رہتے ہیں، تھوڑا یاد ہو جائے۔ یہ تو عام لوگوں کا بول رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ عام لوگ۔ اب ان لوگوں کا ایک 15 دن پہلے کی بات ہے، 15 دن، صرف 15-20 دن پہلے ایک صاحب بابا کا انتقال ہوا، جانشین بن گئے، چہلم کا رخا لے کے داڑھی ہے اچھی، ایسے بڑے ناخنا ہے، ایسے مچھیاں بڑے تھے، کیا خیط خانے سے آئے ہوئے تھا نکل آ گئے۔ ارے میں کیا ہے بابا یہ؟ وہ والد صاحب کا انتقال بنا، چہلم تک چھوڑ دینا، بولا پانی میں نہایا نا نیا بابا۔ ہاں کیا یہ دین ہے؟ یہ مسجد پہ بیٹھ رہا ہے، مریدوں کی تلقین کرنے والا ہے، اور ان کے بابا کا مرید ایک عالم فاضل مفتی ڈاکٹر ہے، ان کے ساتھ ہیں دونوں۔ ہاں ہو گیا۔ میں بولا میاں پھر یہ غلط ہے نا، یہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ میں بولا ہاں شریعت طریقہ تو معلوم ہے، نماز پڑھ، نماز پڑھ جی نہیں، وہ تھوڑی غلطیاں میں بولا اب نہیں ہے وہ دونوں، میں کل میں ٹھیک کر دیا، چلیے بولا پڑھو کر، پہلا کل نہیں غلط، دستار بندی ہو رہی۔ پھر جو آئے تھے عالم فاضل ایسے نوجوان ہے، میں بولا میاں تمہارے پیر کا بیٹا ہے، جانشین بن رہا، اللہ نے تیرماز پوچھی، ان کو بولا وہ بابا کا مرید ہے، نقو سمجھ، عالم فاضل حافظ مفتی ہے، ہاتھا پیرا پڑھ کے کچھ حاصل کر، دستار بندی تک کم سے کم نماز سیکھ لے۔ سمجھ میں آ رہا؟ کچھ بھی کر لو نا، دستار بندی ہو گئی تو ختم، اب آتا نا جا۔ میں بولا میں آتا ہوں، دستار بندی اب تک دکھائی دے۔ تو میں عام لوگوں سے پھر اس محفل میں انفرادی طور پر، چونکہ بچپن میں پڑھے اب غلطیاں ہیں، میں آپ حضرت سے گزارش کر رہا ہوں، کوئی عالم حافظ کو پکڑ کے اپنے کلمے درست کر لو، نماز درست کر لو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز پوچھے گا، نماز روز محشر کے جہاں گزار ہوا اول کرسی سے نماز، پہلے نماز کی
مسلمان مسجد میں بیٹھے استغفراللہ کس کو بولنا؟ اب یہ بولو باوڑا بنا کیا ہے مسلم کے خلاف بولتے ہیں، مسلم کے خلاف بولتے نہیں، کوئی بری بات نہیں. میں یہاں بیٹھتا ہوں، کوئی غلطی ہے ہمارے کئی شاگردان ان کو بھی بولتا ہوں کہ کوئی غلطی چھوٹی بھی رہے تو بولنے ہیں. لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے کیا بات؟ بڑا شوق مگر بات کرنے کا، خطبہ پڑھنے کا. الحمدللہ رب العالمین. ارے غلط پڑھنا نا بابا، چیخ کے پڑھے، ٹھیک کے پڑھے تو صحیح سمجھتے کیا؟ جتنا چیخ کے اب پرسوں بھی صاحب کہاوت ہے بولتا ہوں، وہ میں خطبہ پڑھ دیا، وہ دولہے کے ساتھ آئے تھے. اب بیچ میں بیٹھ کے خطبے کی ڈبل جو ہے دعا کرے ہوں، اور اس کے بعد میں اخلاق کا جبال عظیم ہے. کیا کریں گے بڑے خاندان کے، ان کے خاندان کے عالمہ فاضلہ ہیں. اب ان کو خود ان کو بولنا ہے، میں ان سے وہ نہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی دعا کا ٹیپ کر کے حلقے شریف میں آپ کے فلاں بھائی جو عالم فاضل ہے ان کو سنا دیں، انہوں سے کر لینا نا. یہ بہت ہمارے لیے یہ بولیں گے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں انہیں کہا لیا جا رہا ہے ہم پورا تباہ کر رہے ہیں. ہم اپنی جگہ نماز کو آ رہے ہیں، ٹوپی نہیں، بغیر ٹوپی کے نہیں ہوتی. بغیر ٹوپی کے نہیں بابا، اگر اللہ کی طرف سے تمہارے کوئی کپڑے کچھ بھی نہیں ہے، ننگے بھی نماز نہ ہو جاتی نا. بڑھانا بھی ہے تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اس کا بھی طریقہ فقہا بتا دیے نماز کیسا پڑھنا اور بغیر ٹوپی. مسلمانوں کی عبادت ٹوپی پہن کر ہوتی ہے، مسلمانوں کی عبادت ٹوپی پہن کر. عیسائیوں کی عبادت ٹوپی اتار. گرجا گھر میں جانے سے پہلے ہیڈ اتار کے باہر پھینکتے جاتے. ہم پورے ادھر پر. آج ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، بہت ادب سے ملا، آپ کی بولتے وہ کیا یہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے خرموشی تک کے کہانی. پھر قصے اس بات سے سنا رہا ہوں کہ ہمارے دیر کیا آپ فلاں ہے فلاں ہے. کیا ہے سب کٹے کپڑے پہن کے نکلا کیا بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے. میں بولا میاں ناموز رسالت بول رہے ہیں، تو رسول اللہ کی کپڑے چھوڑ کر، ان کا طریقہ چھوڑ کر عیسائیوں کا اختیار کر لیا تو سب سے پہلے ناموز، تو سب سے پہلے بے ادب دین کو برباد کرنے والا تو ہے، انہیں جو چاہ کر سکتا. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی المیہ ہے. ایسے بہت ہے بہت. میں بولا نا ہر دن ایک آدھ دن چھٹا تو دو کیا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. 58 سال سے الف پڑھانا شروع کرو جب سے، اور ہمیشہ یہ بولتے رہتا، ہمیشہ یہ بولتے رہتا ہوں. تو بعد لوگ بولتے نگو میں ان کی تقریر نہ پکڑا. ایک ناخواں صاحب کو دیکھا میں، بھائی کی نہیں ہے کہ بیچارے کھڑے رہ کے منہ اترے، وہ دیکھ رہا ہوں میں. اب ادھر سے آتے جو پلٹتے چل جائے، بڑا گندے ہاتھ کھڑے رہ کے منہ تھا، ڈھیلا نہیں کچھ نہیں ملا نا. اس کے بعد میں شام میں آ کے نتیجے پڑھتے 1000 بار بے شویم جہن سے مشکو گلا ہنود نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہنے والا شاعر کہہ رہا 1000 بار مشکو امبر کے منہ کو کھنگال لے دھو لے، اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لینا بے ادبی ہے. سگریٹوں کی دھنکار مسجد میں آ کے کھڑے رہے تو باوت نماز توڑ دینا دل بولتا کر کے آگے جاتا نہیں. نمازوں کی بے ادبی، دین کی، اسلام کی، سب ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پوری قرآن مجید سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ فوق الارض، عرش تحت الثری، کائنات کے ذرے ذرے میں ظاہر و باطن ہے. مگر ہماری
देख रहे थे काशी। अभी मैंने इब्तिदा में जो दुरूद शरीफ की तिलावत की उसके माने ऐ अल्लाह, सबसे पहले आप सरकार की अजमत तो समझिए कि कितनी मर्तबा दुरूद शरीफ हमने पढ़ा है, रोजाना पढ़ते हैं हम। जब से शुरू करते जब से हजारों मर्तबा पढ़ ली। 1400 साल से उलमा मशाइखीन बुजुर्गान दीन इतने दुरूद, दलाइल खैरात, अवाइल खैरात, बशाइर खैरात, दुरूद मुक़द्दस, दुरूद कितने पढ़ लिए, उसके बावजूद अगर मैं कहूँ कोई नहीं पढ़े, बोलते आप बोलेंगे मौलाना पागल हो। तब भी पढ़े ना, आप पढ़े वो सुनिए। आयत पाक अल्लाह ताला का इरशाद है कि बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا। تو حضرات تو عرض کر رہا تھا کہ درود کوئی نہیں پڑھے، ابھی آپ پڑھے، پڑھنے کے باوجود میں کرو نہیں پڑھے، کیا بولے آپ؟ اللہ نے کہا اے ایمان والو درود پڑھو، یہ ہے نا۔ تو آپ کا کام کیا تھا؟ درود پڑھنا۔ اس کے بعد کیا بولے اللہ نے؟ آپ جواب دیں، کیا جواب دیں؟ اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ آپ بھیجیے۔ اے اللہ بولا تم بھیجو، تو آپ بولے اے اللہ آپ بھیجیے، آپ کا بھیجیے۔ اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود و سلام بھیجیے۔ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ آپ کو جب اللہ نے کہا پڑھو تو آپ کیوں بدلا لے رہے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنی عزت انکساری کا اعلان کر رہے ہیں۔ پروردگار تیرے محبوب کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، ان کی بارگاہ کے آداب کیا ہے، ہم اب پیش ہونے کے لائق نہیں ہے مولا، ہماری طرف سے آ بھی دے۔ یہ ہے ہم کرتے ہیں، ہم بھیجنے کے لائق ہیں۔ تو سرکار کی بارگاہ اللہ اکبر، وہ مقام اتنا ادب سکھائے، ان کی آواز پہ آواز بلند نہیں کرنا۔ صحابہ کرام آ جاتے دروازے پہ کھٹکھٹ نہیں، تالی مارنے نہیں، ادب کا اعلان جب تک آقا باہر نہ آئے ملاقات نہیں۔ اور بہت ضرورت ہوئی تو دیوار کو کھکور رہے ہیں، دیوار کو کھکور رہے ہیں۔ آقا تو ظاہر و باطن سب دیکھنے والے، صرف وہ صحابہ کرام کی بے چینی کہ سرکار آقا سے ملا کے دیوار کو کھچڑنے سے کوئی کھٹکے کی آواز آتی ہے۔ یہ آداب سرکار کے علماء اساتذہ کے آداب سے کی سنیے۔ حضرت امام یوسف رحمت اللہ، امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، بیٹھے ہوئے مطالعے میں، شاگرد ادھر ہے، شاگرد کتاب کا ورق ایسا ہٹا رہے ہیں کہ ورق کی آواز اگر آ جائے خدا نہ خواستہ تو بے ادبی ہو جائے۔ یہ جب ادب کی بات ہوئی تو سرکار نظام الدین محبوب الہی بھی یاد آئے علیہ رحمت و رضوان۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آ گئے، دائرے ارادت میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ جو سینئر خلیفہ تھے، سینئر جو ہے مرید تھے، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی کو ان کے پاس روانہ کر دیا کہ ان کی تربیت ان کے ساتھ۔ اب دیکھیے تربیت کیسی ہو رہی ہے، بزرگوں کا ادب کیسا ہوتا ہے،
شیوخ کی شان کیسی ہوتی ہے، اساتذہ کا مرتبہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک کتاب کا مطالعے میں ہے، عوارف المعارف، جو حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی کی کتاب ہے، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آج کے ماحول میں اصلی حالات کتنی اعلیٰ سے اعلیٰ پرنٹنگ وغیرہ وغیرہ تو بھائی اس زمانے میں مخطوطہ تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ اوراق پرانے تھے، کیا تھی فلاں تھی، کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو فخر نظام الدین مہوی الہی نے یہ کہا، میں ان حضرت کے بھائی نجیب الدین اور رحمت اللہ علیہ کا نام بول رہا ہوں، سہروردی کے پاس دیکھا تھا ایک کتاب، بڑی اچھی کتاب، اچھی کتاب، یعنی جلد اچھی تھی، فلاں تھی فلاں تھی، یعنی حضرت کے ہاتھ میں جو کتاب ہے وہ پرانی ہے یا پھٹی ہے، جو بھی ہے اس سے اچھی وہ تھی، کوئی بے ادبی کوئی برائی، مگر یہ بھی آداب کے خلاف ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ جب محفل ختم ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑ کے کیا تم نے بڑی بے ادبی کی، شیخ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس سے اچھی دوسروں کی بولے ہوں گی، انہوں آفتاب مہتاب ہوں گے، مگر میرا شیخ سب سے بڑا ہے، یہ نہ ہوتا۔ تو اب آپ کی کیفیت جو تاریخ ہو گئی آپ پر، نظام الدین مہوی الہی فرما رہے ہیں، کر رہا تھا حضرت نظام الدین مہوی الہی کی جو کیفیت تاریخ ہو گئی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، شیخ کی شان میں بے ادبی کی ہے، کیا کیا جائے، کیا اس کا مداوع کیسا ہوگا، معافی کیسے چاہیں گے۔ اب یہ کیفیت آپ پر یہ تاریخ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تاریخ کیا خودکشی کر لو، کیسا جاؤ کیا ہوگا، ایک عجیب و غریب کیفیت تاریخ۔ اس کے بعد میں پھر ان کو سینئر لوگوں نے مشورہ دیا، دیکھو معافی چاہنے کا ایک طریقہ ہے، وہ رات میں فلاں صاحب حضرت کی خدمت میں رہتے، آپ کیا کرو ان سے ذرا خواہش کر کے ان کو چھٹی دے کے آپ رات کی خدمت وغیرہ، تاکہ تنہائی میں پھر سرکار سے معذرت چاہ سکیں۔ وہ ساتھی کو زیادی ہے۔ اب اس کے بعد میں خان خواہ کے دروازے پر سر ٹیک کر آپ لیٹ، اب لیٹا تو نہیں ہے، لیٹ پہ اندھے سرکار محبوب الہی جب تہجد کے وقت گویا بیدار ہوئے، اٹھے، باہر دروازہ کھول کر قدم رکھے ہیں تو نظام الدین ہوئے کہ سر پر کیا ہے، تو بولے تمہاری تربیت کے لیے انہوں بولے ان کو تعلق نہیں، بابا وہ معافی ہوئی۔ یعنی ادب، اسلام ادب کا نام ہے، طریقت ادب کا نام ہے۔ اب چونکہ بیٹھ کے میں بیان کر رہا تھا، اس بات پہ اٹھا نہیں، اور ابھی آتے آپ کو بولا یہ غدر پکڑ لی، اس بات پہ میں اس پہ ابھی آپ کہتے ہیں، ورنہ عالم کے لیے تعظیم کرنا نجات کا سامان ہے۔ کیونکہ ادب کی بات چل رہی تھی، سنیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں نہر، ادھر اونچائی کی طرف ایک عام آدمی وضو کر رہے تھے، ایک دم ان کو خیال ہوا میں اونچائی پہ ہوں اور امام نیچے کی طرف ہے، ادھر کا اترا چھترا پانی ادھر جا رہا ہے، بڑی بے ادبی ہے، لہذا ادھر سے اٹھ کر انہوں نیچے کی طرف چلے گئے، بس ختم ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ساتھیوں کے خواب میں آئے، پوچھا کیسی گزری، تو بولے میرے سارے اعمال کہاں گئے نہیں معلوم، میں امام کی تعظیم میں جو ادھر سے ادھر چلا گیا اس کے ترنت مجھے نجات ملی۔ ہاں تو بزرگوں کی، علماء کی، حفاظ کی
حفاظ اور علماء تو دیکھنا عبادت بھی ہے اور ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے. عادت رکھ. ہاں بہرحال آپ اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اور عظمت کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلے ادھر سے ہم کو جانا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. مولا جو کچھ ہم سنتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس محفل مبارکہ کو قبول فرما. حضرت عمران پاشا صاحب حفظ اللہ تعالی جو مختلف انداز سے کوشش کرتے ہیں حلقے کے موقع پر ماہانہ موقع پر کبھی اپنے والد صاحب دادا صاحب کی یاد کے سلسلے میں سیمینار کبھی کچھ باہر کسی طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دین کا کام آگے بڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عزائم کو پروردگار اور بلند فرمائے ان کے کام میں ترقی عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. گل پوشی و شال پوشی کی جا رہی ہے. ایک بات بطور اعلان سمجھیے کہ ہمارے لیے اعزاز سمجھیے کہ مرکزی انجمن سیف الاسلام علماء کرام مشائخ اعظام اور دینی خدمت گاروں کی خدمت میں مختلف انداز سے اعزازات پیش کرنے کی مسرتیں حاصل کرتی ہیں. اور آج کے اس موقع پر جو مرکزی انجمن سیف الاسلام کی طرف سے اور میڈیا سوسائٹی کی طرف سے میں اس بات کی اعلان کی مسرت حاصل کر رہا ہوں کہ وہ اعزاز اور لقب کے طور پر جو نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ کی حیثیت سے پھر اور ٹی وی کے ذریعے سے اور اخبارات کے ذریعے سے اور اپنی خطابت کے ذریعے سے خطابت کے علاوہ کئی جو ہے سماجی خدمات ان کے جو چھپے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے ان کو قبولیت عطا فرمائے. ہم آج کے اس اجلاس کے موقع پر حضرت کی خدمت میں بطور استحسان انوار دکن کے لقب کو پیش کرنے کی مسرت حاصل کر رہے ہیں. میں تمام حاضرین سے نعرہ تکبیر کی گونج میں اس کی اعلان کا خیر مقدم کی خواہش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر انوار دکن زندہ انوار دکن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.